اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، کن پر؟ یعنی مشرکین مکہ پر۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ 40 سالہ آپ کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے تھی، جو حق سچ پر مبنی تھی، اور پھر 10 سال 11 سال اور گزر چکے تھے جو آپ کی نبوت کے تھے، جس میں بار بار لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے سامنے وہ بار بار یہی ڈیمانڈ رکھ رہے تھے کہ آپ کوئی نشانیاں لے کر آئیں۔ ان کی اس بات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگے، یعنی جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، عرصہ دراز ہو چکا ہے یا اب فوت ہوئے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، وہ وہاں سے نکل کر کھڑے ہوں اور وہ وہاں کے احوال بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے جمع کر دیں، قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا کا سارا خزانہ ان کے سامنے جمع ہو جائے، ہر چیز ان کے سامنے آ جائے، اور فرشتے بھی ان سے باتیں کرنے لگے، ان کے پاس آ جائیں، مردے بھی ان کے سامنے آ جائیں، تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کی اس بات کا جواب ہے جو پچھلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا 109 میں، کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ یعنی وہ قسمیں کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ اگر واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ نشانیاں لے کر آئیں، ہم کوئی نشانیاں دیکھیں گے جیسے پہلے پیغمبر لے کر آتے رہے ہیں تو ہم ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیا خبر انہا اذا جاءتہم لا یؤمنون، کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اور اس کا ہی جواب یہاں پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دے، مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، اور ہر چیز دنیا کی ان کے سامنے جمع کر دی جائے، تو تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے، کوئی بھی کافر نہ رہے، کوئی بھی مشرک نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اس نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، اور ہر انسان کے سامنے 2 راستے رکھے ہیں، اچھائی کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ جہالت کا راستہ ہے، یعنی اسلام کے مخالف جو راستہ ہے، باطل کا راستہ ہے۔ اب انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ جس راستے کو چاہیں وہ اختیار کر لیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، یعنی وہ جہالت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ بھی جائے کہ حقیقت کا راستہ یہی ہے، اسی کی طرف ہماری فلاح ہے دنیا اور آخرت کی، اور تو تب بھی وہ اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے جہالت کے راستے کو ہی اپناتے ہیں۔ تو یہ معاشرے میں اکثریت لوگوں کا یہی کردار ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ راہ راست جو ہے وہ سچ بولنے میں ہے، امانت داری میں ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کاروبار کو چمکانے کے لیے اپنی یقین کی حد تک وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ باطل طریقہ ہے، یعنی جھوٹ، دغا، فریب وغیرہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں اور آخرت بھی ہماری ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے
حقیقت پر وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ساری دنیا کو اس کے اوپر لا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اکثریت دنیا کی جو ہے وہ جہالت کے راستے پر چلی ہوئی ہے بجائے اس کی کہ اس کو سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔